ہمیں رمضان سے کیا چاہیے؟ اس کا انحصار دینے والے پر نہیں ہے. کیوں؟ دینے والے نے تو اعلان کر دیا ہوا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے، میں نے ہی اس کا بدلہ دینا. تو دینے والا اپنی شان کے مطابق دے گا. اس کی ذات لا محدود ہے، اس کی عطائیں بھی لا محدود ہے. ہمیں رمضان میں کیا چاہیے؟ اس کا انحصار دینے والے پر نہیں ہے، اس کا انحصار لینے والے پر ہے کہ لینے والا لینے کی خواہش رکھتا ہے. خواہش رکھتا ہے تو کس چیز کی خواہش رکھتا ہے، اور جس چیز کی خواہش رکھتا ہے کتنی رکھتا ہے. اس کا انحصار تو لینے والے پر ہے، دینے والے پر نہیں. بس اپنے آپ کو مستحق بنا لیں، استحقاق پیدا کر لیں، دینے والا سب کچھ دے دے گا. محنت جد و جہد کے ایک مخصوص وقت اور عمل سے گزر جائیں، سب کچھ اس کی طرف سے مل جائے گا. اس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے عمل میں نیت اور مقصد کا فقدان ہے، اور یہی سب سے بڑا بحران ہے. ہم اپنے عمل سے کیا برآمد کرنا چاہتے ہیں یہی ہمیں معلوم نہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے. ایک تو ہم عمل نہیں کرتے، عمل کریں تو ہمیں شعوری طور پر یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس سے برآمد کیا کرنا ہے، اور یہی ناکامی ہے. ارے بھائی، ہم نے عمل کرنا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس سے اس کی برآمدات کیا ہے، اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے، اس سے ہم کیا برآمد کرنا چاہتے ہیں، کیا کچھ لینا چاہتے ہیں. اس سے ہمارے اہداف، ہمارے مقاصد سامنے آ جاتے ہیں. تو دو ہی چیزیں ہوئیں، رمضان کا مفہوم اور رمضان کے اہداف اور مقاصد. رمضان کے مفہوم میں اگر میں بات کروں تو اس میں ان شارٹ 3 چیزیں آ جاتی ہیں. میں اپنے آپ کو پہچان لوں، 1 اللہ کو پہچان لوں، 2 معاشرے کو پہچان لوں، 2 میرا تعلق میری ذات سے بھی ہو جائے، 1 اللہ سے بھی ہو جائے، 2 اللہ کی مخلوق سے بھی یہ رشتہ استوار ہو جائے. یہ رمضان کا مفہوم ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری ذات کے اندر میری نشانیاں ہیں، کیوں نہیں سوچتے؟ اپنی ذات سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، پھر مخلوق سے بھی آپ کا تعلق جڑ جاتا ہے. یہ 3 چیزیں، بس یہ ایک مثلث ہے.